او مولوی صاحب کبھی تو زندگی انجوائے کر لینے دیا کرو. او ویسے ہی جی ان لوگوں نے دین اتنا سخت بنا دیا ہے. دین میں کوئی سختی شختی نہیں ہے. او اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے. او مولوی صاحب سنو, ایک ہی ہمارا خوشی کا دن ہوتا ہے, تھوڑی سی خوشی منا لینے دیا کرو. کوئی اتنا گناہ شنا نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. آخر ہیں تو ہم مسلمان, جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے نا. تھوڑا سا ہی گناہ ہوگا, وہ کاٹ لیں گے, سزا کاٹ لیں گے. السلام علیکم, میں ہوں محمد شاہزیب. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمیں اس طرح کی باتیں تقریباً روز سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ اس طرح کے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات غور سے سنیں, یہ اس چیز کا کلیئر سائن ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی سیریسنس کا پتہ ہی نہیں ہے. لوگ اس چیز سے لا علم ہیں. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہ جانے کیا بہت ہلکا لیا ہوا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی اگر کمتر سمجھا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کفر کیا ہو. تو ہمیں اس چیز کی سیریسنس کو سمجھنا چاہیے. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو ایسا شخص جس نے اس دنیا کے اندر بہت زیادہ لگزوریس لائف اسٹائل اپنایا ہوگا, بہت زیادہ نعمتیں دیکھی ہوں گی اس نے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جو دوزخ ہے اس کا ایک لفٹ دکھائیں گے اور اس میں ایک گوتا لگوائیں گے, اور جب اسے باہر نکالیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں, میں نے تو کسی قسم کی لگزوریس لائف دیکھی ہی نہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بھی سیریسنس کو سمجھنا چاہیے. ہمیں بالکل بھی اس معاملے کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر انہیں ایک زوردار آواز آئی. جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آج سے 70 سال پہلے دوزخ کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا تھا جو آج جا کر اس کی تہہ میں پہنچا ہے. آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ ایک انسان جسے گرایا جائے وہ دنوں نہیں, مہینوں نہیں, وہ سالوں, اور پھر 70 سال تک وہ ایک گرتا جائے اور پھر جا کے اس چیز کی تہہ میں پہنچے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور جنت کی تہہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہیں جہاں پر ایک درخت جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے, جس کا نام ہے زقوم, اور یہ دوزخیوں کے لیے ان کا کھانا ہوا کرے گا. یہ ایک کانٹا دار درخت ہوگا اور دوزخی اس کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کھائیں گے کہ وہ مجبوراً انہیں کھانا بھی پڑے گا. اور جب وہ کھائیں گے تو وہ ان کے ساتھ ایسا کرے گا کہ وہ جیسے اسے کھائیں گے تو وہ ان کی جو اندر کی آنتیں ہیں وہ بالکل انہیں کاٹ کے رکھ دے گا. اور جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی اور ان پیاس کی شدت بڑھے گی تو بوائلڈ واٹر نہیں, بوائل تو خیر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, بوائلڈ نہیں, بوائلنگ واٹر, ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا, جو کہ مجبوراً وہ پیاس کی شدت کے باعث وہ لوگ پئیں گے اور انہیں پینا بھی پڑے گا. تو میرے بھائی, ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ افورڈ کر لیں گے, ہم ایسے کر لیں گے, آخر جہنم میں آخر ہم نے جنت میں جانا ہے. لیکن اگرچہ ہمارے اعمال نہیں ہیں تو تھوڑی سی سزا کاٹ کے چلے جائیں گے, تو اس میں کیا ہو گیا. کیا ہم بالکل بھی اس جو دوزخ ہے اس کو ہم بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہمیں بچائے, اور اس کے بارے میں دعا بھی ہے جو کہ اللہم اجرنی من النار, یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو میرے بھائی, ہمیں تھوڑا اس چیز کی سیریسنس کو سمجھنا چاہیے. اور اگر ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو میری بات آپ غور سے سن لیں کہ ایک دلیر بندہ ہی خود کو چینج کر سکتا ہے. آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا سیلفش ہونا پڑے گا اس معاملے میں کہ نہیں, یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹرانگ اسٹیپ. آپ کو اپنے بارے میں سیلفش ہونا ہے, آپ کو بدلنا ہے, آپ کو اس طرف نہیں چلنا جہاں دوسری دنیا جا رہی ہے. جو جہاں جاتا ہے آپ اسے جانے دیں. آپ صرف اپنے بارے میں یہ خیال کریں کہ آپ دین حق کی طرف چلیں. اور یہ جو خاص طور پہ آج کل کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, لیکن میں تو اسے خیر فتنہ کہتا ہوں, جو کہ لبرل لوگ ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پردہ ہوتا ہے وہ ایک کپڑے کا یا چادر کا, برقعے کا, اس چیز کا پردہ ہوتا ہے. لیکن اب جو لبرل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے لوگوں کی آنکھ میں ہونا چاہیے, دیکھنے والے کی آنکھ میں ہونا چاہیے. میں اس بات کو کم از کم میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا, میں اس بات کو نہیں مانتا. پردے کا جو شرعی حکم ہے اسی طرح ہی پردہ کرنا چاہیے. ہمیں شریعت سے چلنا ہے, ہمیں لبرلزم کی طرف نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں وقت جو ہے آج کل کا یہ بہت بدل رہا ہے اور یہ فتنوں کا دور ہے. یہاں دیکھ لیں آپ نے نیکی کرنی ہے, لوگ آپ کے اوپر آپ یقین جانیں تانزن ہوں گے, بہت کم ہوں گے جو آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کی جو ہے کمر پر تھپکی دیں گے.
مگر بہت زیادہ آپ کو اس طرح کے ملیں گے جنہوں نے آپ کو وہیں پر بین کرنا ہے، وہیں پر روکنا ہے آپ کو، اور اگرچہ آپ ناچ گانا کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو بھاگ کے آ جاتے ہیں، اپریشیٹ کریں گے آپ کو، واؤ جی کیا ٹیلنٹ ہے آپ میں، یہ وہ. تو ہمیں تھوڑا سا اسٹرانگ اسٹیپ لینا چاہیے اس چیز کے خلاف ہمیں، اور اس چیز کی سیریسنیس کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. دیکھیں اور کچھ اس طرح کے بھی لوگ جو خود میری زندگی میں اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس طرح کے لوگ وہ کہتے ہیں، وہ تانے، نہیں جی بندہ کسی کا دل توڑ دے تو کیا یہ بہتر ہے؟ دل تو نہیں توڑنا چاہیے کسی کا، اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی مخلوق کا دل کیسے توڑیں؟ بھائی اللہ کی مخلوق کا دل توڑنے کے لیے کیا آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دو گے؟ آپ کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دو گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور ایک دوسری جگہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. دیکھیں آپ کے والدین اس دنیا میں آپ کے لیے سب سے زیادہ رسپیکٹفل آپ کے لیے آپ کے والدین ہیں، جن کے بارے میں ہمیں ہر جگہ سننے کو ملتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہمیں ان کی ہر صورت رسپیکٹ کرنی اور انہیں اف تک نہیں کہنا. لیکن اگر وہی والدین بھی ہمیں اگر اللہ پاک کے راستے سے روک رہے ہوں تو ہمیں ان کی بھی نہیں سننی ہے. تو ہمیں تھوڑا ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں تھوڑا سا موو آن کرنا ہے ان چیزوں سے. کوشش کریں کہ بچیں اس چیز سے. دیکھیں جو فتنوں کا دور ہے نا، آپ یقین کریں اس دور کے اندر چلنا بڑا مشکل ہے دین حق کی طرف. میرے اوپر بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو تانا زن ہوتے ہیں، تانا دیتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، مگر میں کیا کرتا ہوں، میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں. کچھ اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں جو فور اے وائل تھوڑے سے لمحے کے لیے وہ باتیں تھوڑی سی اذیت دیتی ہیں، تھوڑا سا دکھ دیتی ہیں، لیکن میں انہیں اگنور کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا موو آن کروں. میرے کچھ اس طرح کے بھی دوست ہیں جن سے میں اگر ان کو میں سمجھانے لگوں تو وہ کہتا ہوں نہیں جی تو تازہ تازہ جو ہے نا کسی مولوی کا بیان سن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بس یہ تازہ تازہ تیرے اوپر ہے. وہ نہیں جی تو دنیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا مولوی ہو جائے تو مولوی نہیں ہو سکتا. وہ ایک مجھے مثال بھی بتائی جاتی ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. دیکھیں میں آپ کو اتنا سا بتاؤں گا کہ جب میں نے لوگوں کو راضی کیا نا اور اللہ تعالیٰ میرے سے شاید ناراض تھے، تو میرے اندر جو دل کا جو میرا قلب کا سکون تھا وہ مجھے مہیا نہیں تھا. مگر جب میں نے لوگوں کو چھوڑ کر جب میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی، آپ یقین جانیں واللہ میرے دل میں بہت زیادہ سکون ہے اور آئی ایم ٹیکنگ اے اسٹرانگ اسٹیپ انشاءاللہ. اور میری جو سب سے زیادہ نیت ہے، خواہش ہے اور میرا جو ایم ہے وہ میرا یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈس کو، اپنی گیدرنگس کو اور مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اسلام کی تبلیغ کروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف لاؤں اور لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈنس دوں. میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، میں خود بھی سیکھ رہا ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں دوسروں کو سکھاؤں. سو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. جزاک اللہ.